السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کراچی شہر میں کئی ایسی جگہیں ہیں جو کافی پراسرار ہیں۔ انہی میں سے ایک پراسرار جگہ کارساز والا روٹ ہے۔ کارساز والے روٹ کے متعلق کافی لوگوں سے آپ نے کہانیاں سن رکھی ہوں گی اور ویڈیوز بھی دیکھ رکھی ہوں گی، مختلف ڈرامے بھی دیکھ رکھے ہوں گے۔ کئی لوگوں کو اس کا ذاتی تجربہ نہیں، لیکن میرا ایک مختصر سا تجربہ ہے، لیکن بڑا ہی پر اثر تجربہ رہا ہے۔ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ رات کے وقت سفر سے، خصوصاً فیملی کے ساتھ اور عورتوں بچوں کے ساتھ سفر کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر مجبوری ہو، راستے میں ہو اور منزل تک پہنچنا ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے سفر جاری رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن کسی ایسے وقت کے لیے سفر کو ٹالنا کہ رات کا وقت آ جائے یا بعد مغرب کا وقت آ جائے یا اس وقت نکلا جائے، وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ایسے ہے کہ میں اپنے قریبی عزیز کی طرف گیا، اپنی فیملی کی ایک خاتون کے ساتھ، یعنی اپنی سسٹر کے ساتھ۔ وہاں جانا ضروری تھا ملاقات کے لیے۔ جب ہم وہاں کے لیے گئے تو وہ ٹائم تھا ظہر کے بعد کا۔ میرا خیال تھا کہ واپسی قبل مغرب ہو جانی چاہیے، یا کم از کم زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، عشاء سے قبل یا عشاء کے فوراً بعد نکال آتے۔ لیکن وہاں پر کچھ وجوہات کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور بیٹھنا پڑا، اور دیر ہو گئی نکلتے نکلتے۔ تقریباً 11:15 یا 11:30 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ چونکہ کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اخلاقاً وہاں رکنا پڑ جاتا ہے، لہذا رکنا پڑا۔ یہ وقت تھوڑا سا پرانا ہے، 2002 کے بعد کا وقت ہے۔ یہ وقت میرا ابتدائی درجے کا وقت تھا، جب میں حصول علم میں مصروف تھا، دنیاوی اور روحانی دونوں طرح کے۔ لیکن مجھے یہ ضرور پتا تھا کہ یہ سب معاملات اور چیزیں ہوتی ہیں، اور میں ان کو محسوس بھی کر سکتا تھا۔ تو ہوا یہ تھا کہ باوجود میرے نہ چاہنے کے تاخیر ہو گئی نکلتے میں وہاں سے، ملیر کے ایریے سے۔ نکلتے نکلتے رات کو 11 کا ٹائم ہو گیا تھا۔ کراچی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کوئی بڑا ٹائم نہیں ہے، لیکن فی الحال یہ ہے کہ میرے لیے یہ زیادہ ہی ٹائم تھا۔ اور پھر ہم جب وہاں سے روانہ ہوئے موٹر سائیکل پر، تو کارساز سے کچھ فاصلے پر مجھے کچھ بے چینی کی کیفیت محسوس ہوئی۔ موٹر سائیکل اپنی رفتار کے مطابق بالکل ٹھیک چل رہی تھی اور کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اچانک مجھے ایک خیال سا آیا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، اور بہت دیر کر دی ہے نکلتے نکلتے۔ خیر، کارساز سے پہلے پیٹرول پمپ تھا۔ اس پیٹرول پمپ سے میں ذرا سا جب آگے بڑھا تو مجھے ایسا احساس ہوا جیسے بائک گھٹ گھٹ کے چل رہی ہے، کوئی روک رہا ہے اسے، یا اس میں کوئی بہت وزنی کیفیت محسوس ہو رہی ہے۔ شروع میں یہ سمجھا کہ شاید ٹائر میں کوئی مسئلہ ہے یا کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے بائک سلو ہو رہی ہے۔ بیچ میں ایک آدھ جگہ میں نے روکی، تھوڑا بہت ہلایا جلایا کہ شاید کوئی مسئلہ ہو، پھر دوبارہ چلانے کی کوشش کی تو وہی گھٹن کی کیفیت تھی اس کے چلنے میں۔ راستے میں جاتے ہوئے جب بائک بہت زیادہ پریشان کرتی ہوئی چل رہی تھی کچھ عجیب انداز میں، تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک طرف 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے یا دھند کی وجہ سے میں انہیں شناخت نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، یعنی دھندلاہٹ کی کیفیت اس نوعیت کی تھی۔ میں نے ساتھ بیٹھی ہوئی سسٹر سے پوچھا کہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، اور بائک بھی رک رک کے چل رہی ہے۔ پھر تھوڑا بائک کو روکا اور چیک کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹائر میں مسئلہ ہو یا ہوا کم ہو گئی ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بائک دوبارہ اسٹارٹ ہو گئی، چلنا شروع ہوئی، لیکن پھر وہی سلو ہو گئی، یا ایک دم گھٹنے کے انداز میں گھٹ گھٹ کے چلنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رک رک کے چل رہی ہو یا کھچ کھچ کے چل رہی ہو۔ واضح رہے کہ اس درمیان میں مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ یہ کارساز روٹ ہے، اور وہاں کے واقعات میرے ذہن میں بھی نہیں تھے۔ لیکن جب میں نے ان 2 افراد کو، جن کو میں شناخت نہیں کر پایا تھا، بیٹھے ہوئے دیکھا